دعوت اسلامی ایک ایسی آرگنائزیشن ہے جس کے بارے میں جتنا جانتے جائیں گے انشاءاللہ آپ کا پیار، آپ کی محبت دعوت اسلامی سے بڑھتی چلی جائے گی۔ بس چند منٹ آپ کے درکار ہیں، توجہ کے ساتھ اس پریزنٹیشن کو آپ نے دیکھنا ہے۔ مدنی قافلوں کے ذریعے کراچی شہر سے عاشقان رسول نے سفر شروع کیا پاکستان کے مختلف شہروں میں، اور پھر یہ سفر بڑھتے بڑھتے دنیا کے کئی ملکوں میں بڑھ گیا، اور ان مدنی قافلوں کی برکت سے یہ پیغام آج دنیا کے 150 سے زائد ممالک میں پہنچ چکا ہے۔ دعوت اسلامی کا ایک بہت خوبصورت مدنی مقصد ہے، ایم ہے، اور وہ کیا ہے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔ سبحان اللہ، ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کے لیے ہم نے مدنی قافلے کے بارے میں سنا، اپنی اصلاح کے بارے میں آپ جانتے ہیں ایک ایسا خوبصورت نظام قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت نے ہمیں عطا فرمایا جس کو نیک اعمال کہا جاتا ہے۔ مزید آسان یہ کر دیا گیا کہ اس کی ایک اپلیکیشن بھی بنا دی گئی ہے، آپ نیک اعمال کی اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کر لیں اور اپنے موبائل پر ہی بیٹھے بیٹھے ذرا اپنے اعمال کا جائزہ لیجئے۔ اب بات کرتے ہیں دعوت اسلامی کے کمال کے شعبے جامعۃ المدینہ کے بارے میں۔ دعوت اسلامی نے ایک ایسا شعبہ بنایا جس میں علماء پروڈکشن کی جاتی ہے۔ دعوت اسلامی کے ملک اور بیرون ملک میں 1319 کے قریب جامعۃ المدینہ بن چکے ہیں، اور اس میں 1,07,000 سے زیادہ اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں یعنی میل اور فیمیل اسٹوڈنٹس پڑھ رہے ہیں۔ تقریباً 20,000 اسٹوڈنٹس نے درس نظامی کمپلیٹ کر لیا ہے، یعنی ہزاروں علماء اس امت کو دعوت اسلامی پرووائڈ کر چکی ہے اور ہر سال پرووائڈ کر رہی ہے۔ پاکستان کے علاوہ نیپال، بنگلہ دیش، UK، کینیا، ساؤتھ افریقہ، سری لنکا، USA، موزمبک، ماریشس، ہانگ کانگ، کینیڈا، اسپین، ہندوستان، ملاوی، اٹلی، یوگینڈا، تنزانیہ، جہاں انگلش بولی جاتی ہے وہاں انگلش میں درس نظامی کروایا جاتا ہے، جہاں بنگلہ زبان بولی جاتی ہے وہاں بنگلہ زبان میں درس نظامی کروایا جاتا ہے، جہاں افریقن لینگویج ہیں وہاں افریقن لینگویجز میں درس نظامی کروایا جاتا ہے۔ مدرسۃ المدینہ، قرآن پاک کو گھر گھر پہنچانے کا جو نظام دعوت اسلامی نے بنایا وہ اپنی مثال آپ ہے، کیونکہ آج جو امت کے حالات ہیں اس میں ایک بڑی وجہ قرآن پاک سے دوری ہے۔ تو دعوت اسلامی کے اس وقت 6,478 6,478 مدرسے موجود ہیں۔ اس میں اس وقت تقریباً 2,88,288 اسٹوڈنٹس جو ہیں کم و بیش وداؤٹ فیس قرآن پاک کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ اس میں بوائز بھی ہیں، اس میں گرلز بھی ہیں، بچے بھی ہیں اور بچیاں بھی ہیں، کہ تقریباً 1,01,000 کے قریب حافظ قرآن بن چکے، اور تقریباً 3,38,000 کے قریب بچوں اور بچیوں نے ناظرہ قرآن ختم کر لیا ہے، یعنی اب تک 4,40,000 کے قریب بچے اور بچیاں حفظ و ناظرہ مکمل کر چکے ہیں۔ پاکستان کے علاوہ سری لنکا، عمان، ملاوی، زمبابوے، ناروے، UK، ساؤتھ افریقہ، ہانگ کانگ، کینیا، یوگینڈا، تنزانیہ، نائجیریا، اٹلی، USA، انڈونیشیا، آسٹریلیا، بحرین، موریشس، موزمبک، سوڈان، اسپین، ہندوستان، دنیا کے اتنے سارے ملکوں میں دعوت اسلامی قرآن پاک کے نور کو پھیلانے کے لیے اپنا کردار ادا کر رہی ہے۔ فیضان آن لائن اکیڈمی، دنیا میں کہیں بھی ہیں، اپنی مرضی کے وقت کے مطابق آپ قرآن پاک پڑھ سکتے ہیں، درس نظامی کر سکتے ہیں اور بہت سارے کورسز کر سکتے ہیں۔ اسکرین پر آپ کورسز کی کچھ ڈیٹیل دیکھ رہے ہوں گے، یہ 30 کے قریب کورسز الحمدللہ دعوت اسلامی کا یہ شعبہ فیضان آن لائن اکیڈمی ہمیں آفر کر رہا ہے۔ مور دین 21,000 اسٹوڈنٹ روزانہ آن لائن کچھ نہ کچھ علم دین حاصل کر رہے ہیں، اور یہ تقریباً 79 کنٹریز سے آن لائن ہوتے ہیں، اور ہمارے قاری صاحبان اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں انہیں علم دین سکھا رہے ہیں۔ مسجد اور مدارس کی تعمیرات کا شاندار ڈپارٹمنٹ مجلس خدام المساجد والمدارس۔ اس وقت دعوت اسلامی سال کی کم و بیش 600 کے قریب مسجدیں بنا رہی ہوتی ہے، کہیں پلاٹ خریدا جا رہا ہوتا ہے، کہیں تعمیر ہو رہی ہوتی ہے، اور چند دنوں بعد ہم سنتے ہیں کہ مسجد کا افتتاح ہو گیا۔ ناظرین، مزید دنیاوی علوم حاصل کرنے کے لیے ہم نے ایک ایسا انسٹیٹیوٹ بنایا جس میں خوبصورت امتزاج ہے، ایک خوبصورت مکسچر ہے دینی علوم کا بھی اور دنیاوی علوم کا بھی۔ دارالمدینہ کے 2 خوبصورت ڈپارٹمنٹ ہیں، دارالمدینہ اسلامک اسکولنگ سسٹم اور فیضان اسلامک اسکول سسٹم۔ اس کے اندر آپ کو جان کر خوشی ہوگی کہ دارالمدینہ کے ساتھ ساتھ جو فیضان اسلامک اسکول سسٹم بنایا گیا وہ غریب علاقوں کے بچوں کے لیے ایک نامنل فیس کے اندر وہ بھی علم دین اور دنیاوی علوم حاصل کر سکیں۔ تو اس وقت آل ٹوگیدر الحمدللہ ہمارے آلموسٹ 142 کیمپس بن چکے ہیں
मुल्क में और बैरून मुल्क में। इसमें 98 पाकिस्तान में हैं और 44 ओवरसीज़ में हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 34,000 से ज़्यादा स्टूडेंट जो हैं वो हमारे इस स्कूल सिस्टम में भी दुनियावी तालीम के साथ साथ दीनी तालीम हासिल कर रहे हैं। दारुल मदीना कॉलेज का क़याम भी अमल में आ गया है, और इंशाअल्लाह अनकरीब दारुल मदीना इस्लामिक यूनिवर्सिटी का भी आगाज़ हो जाएगा। दावत इस्लामी ने अपना एक चैनल बनाया, तकरीबन 7 सैटेलाइट के जरिए देखा जा रहा है, और वो हम सबका मदनी चैनल है। उर्दू मदनी चैनल के साथ साथ इंग्लिश मदनी चैनल शुरू किया गया। बंगला मुसलमानों की फरमाइश पर, उनके इसरार पर बंगला ज़बान में मदनी चैनल शुरू किया गया। लंदन में, बर्मिंघम में, ब्रैडफोर्ड में हमारी रिकॉर्डिंग्स अमेरिका में भी होती हैं, साउथ अफ्रीका में स्टूडियो बनाए गए, और ताकि वहीं के लोग अल्हम्दुलिल्लाह रिकॉर्डिंग करके हमें भेजें और उन्हीं की ज़बान में, उन्हीं के अंदाज में उनकी तरबियत की जाए। बदशगुनी इस्लाम में नहीं है, जायज़ नहीं है। Companions of the Prophet of Allah sallallahu alaihi wasallam, these are our role models. The Prophet of Allah sallallahu alaihi wasallam said, my companions are like stars, follow them and you will never go astray. আল্লাহ তাআলার কালামের ফজিলত অন্যান্য কালাম এর উপর তেমনি যেমন আল্লাহ তাআলার ফজিলত বা শ্রেষ্ঠত্ব তার সৃষ্টির উপর। मदनी चैनल किड्स कई घंटों की नशरियात रोज़ाना मदनी चैनल पर सिर्फ बच्चों के लिए पेश की जाती है। इसमें बच्चों की नफ्सियात के मुताबिक, उनकी एज के हिसाब के मुताबिक उनकी तरबियत की जा रही है। एक यूनिक काम दावत इस्लामी ने यह किया कि अपने इस्लामिक कार्टून्स बना दिए, इस्लामिक एनिमेटेड खाके बनाए गए। हमारे इन इस्लामिक कार्टून्स का रिजल्ट ये आया कि इस वक्त यूट्यूब पर हमारे कार्टून्स 40 मिलियन और 30 मिलियन से ज़्यादा बच्चे और बच्चियाँ दुनिया भर में अल्हम्दुलिल्लाह देख रही हैं। कहाँ जा रही हैं? वो हम पेस्ट्री लेने जा रहे थे, अभी आपके लिए भी लाएंगे। अच्छा, तो आप मुझे लालच दे रही हैं? কিছুই হয় না, এটা আপনাদের মনে অনর্থক কুপ্রথার জন্ম নিয়েছে। The summary of a hadith is that lying humiliates, meaning disgraces a person. ما معنى إخلاف الوعد؟ اشرحي لي. أي أننا لو وعدنا أحدا بفعل شيء ما ثم لم نفعله فهذا هو الإخلاف بالوعد. मोबाइल तो कमोबेश हर बंदे के हाथ में है। दावत इस्लामी ने अपना सोशल मीडिया डिपार्टमेंट बनाया, और आपको जानकर खुशी होगी कि इस वक्त 28 से ज़्यादा यूट्यूब चैनल, 50 से ज़्यादा फेसबुक पेजेस, 9 इंस्टाग्राम के अकाउंट्स और 8 ट्विटर के अकाउंट्स के ज़रिए इल्म दीन पहुँचाया जा रहा है। दीन मतीन की बात बड़े यूनिक अंदाज में और सोशल मीडिया के तकाज़ों के मुताबिक बनाकर पेश की जा रही हैं। इस वक्त 4.5 करोड़ के करीब फॉलोवर्स और सब्सक्राइबर दावत इस्लामी के मुख्तलिफ पेजेस पर मौजूद हैं, और हमारी अल्हम्दुलिल्लाह वीडियोज़ मिलियंस की तादाद में देखी जा रही हैं। हमारे चैनल की पजीराई कैसी है कि अब तक हमें अल्हम्दुलिल्लाह यूट्यूब की तरफ से 5 गोल्ड बटन और 15 सिल्वर बटन मिल चुके हैं। अब आइए दावत इस्लामी के वेलफेयर डिपार्टमेंट यानी FGRF की बात करते हैं। जनाब, जब कोविड आया तो अल्हम्दुलिल्लाह उस ज़माने में 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों तक अल्लाह की रहमत से पका हुआ खाना और राशन पहुंचाया गया, कैश रकूम पहुंचाई गई। सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, साउथ अफ्रीका में, कीनिया में, नेपाल में, बांग्लादेश में, इंडिया में, बल्कि यूके में भी जो लोग घरों में महसूर हो गए थे लॉकडाउन में, उन तक भी राशन वगैरह और खाना वगैरह पहुंचाया गया। थैलेसीमिया के मरीजों की जो हेल्प की गई, आइए उसके बारे में कुछ जानते हैं। अगर मेरा खून किसी काम का हो तो मैं हाजिर हूँ, मेरा खून मैं इन मरीजों को देने के लिए तैयार हूँ। और इस ऐलान के बाद तो नाजरीन कमाल हो गया, अस्पतालों में लाइन लग गई और आशिकान रसूल अपना खून देने के लिए पहुंच गए, खून का अतिया दिया। और आप जानकर हैरान होंगे कि इस वक्त तक 55,000 से ज़्यादा खून की बोतलें दावत इस्लामी की तरफ से दी जा चुकी हैं, और ये किसी भी NGO का ऐसा कारनामा है जो इससे पहले पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुआ। मदनी होम क्या है? यतीम खाना। पहला मदनी होम कराची में बन रहा है, और इंशाल्लाह इसकी ब्रांचेस पूरे पाकिस्तान में बनाई जाएंगी। मदनी हेल्थ केयर सेंटर, एक मदनी हेल्थ केयर सेंटर बन चुका है कराची में, और अब इसकी ब्रांचेस पूरे पाकिस्तान और फिर बाद में दुनिया के कई मुल्कों में बनाई जाएंगी, जिसमें सस्ता, मयारी और शरई तकाज़ों के मुताबिक इलाज फराहम किया जाएगा। दुनिया जो है, इसका जो मौसम है वो बहुत बदल रहा है, और इसकी बड़ी वजह साइंसदान बताते हैं कि दरख्त काटे गए, फॉरेस्ट ख़त्म किए गए। एक नारा लगाया गया, पौधा लगाना है, दरख्त बनाना है। अल्हम्दुलिल्लाह हर साल फरवरी में और सितंबर में शजरकारी की जा रही है। अब तक हम 26 लाख पौधे लगा चुके हैं, और वो बड़े होते चले जा रहे हैं, और इंशाअल्लाह ये अमल हम जारी रखेंगे ताकि इस उम्मत को, हमारे वतन को भी और दुनिया के दीगर मुल्कों में भी पौधे लगाकर आने वाली नस्लों को ऑक्सीजन की फैक्ट्रियाँ फराहम करें, और हमारे इस क्लाइमेट में भी शानदार किरदार अदा करें। माजूर बच्चे, लोग तो इन्हें माजूर कहते हैं, हमें माजूर नहीं, स्पेशली एबल बच्चे। एक तो ये इलाज महंगा बहुत है और इतना आसानी से मिलता भी नहीं है।
FGRF نے ایک ڈپارٹمنٹ بنایا FRC فیضان ریہیبلیٹیشن سینٹر. کراچی میں اس کی 2 برانچز بن چکی ہیں, فیصل آباد میں اس کی 1 برانچ بن چکی ہے اور مزید برانچز پر کام ہو رہا ہے. ہمارا ارادہ ہے کہ انشاءاللہ ہزاروں کی تعداد میں ان معذور بچوں کی تربیت کی جائے, ان کا علاج کیا جائے اور دکھیارے ماں باپ کی دعائیں حاصل کی جائیں. 2022 میں جو سیلاب آیا اس نے پورے پاکستان کو ہلا کر رکھ دیا. کروڑوں لوگ متاثر ہوئے, لاکھوں لوگ بے گھر ہو گئے. اس وقت بھی میں بات کروں جنوری 2023 کی, 5 مہینے ہو گئے سیلاب کو آئے ہوئے, اب بھی ہزاروں لاکھوں لوگ پانی میں ہیں. آپ کی دعوت اسلامی کا شعبہ FGRF انہیں بھولا نہیں ہے. FGRF نے اب بھی اپنی امدادی کارروائیاں جاری رکھی ہیں. ہم نے کروڑوں لوگوں تک جو ہے وہ پکا ہوا کھانا, راشن پہنچایا, ٹینٹس دیے, انہیں ٹینٹ بستیوں میں آباد کیا, ان کی وہاں دینی تربیت بھی کی, پھر میڈیکل کیمپس لگائے, نہ صرف انسانوں کے میڈیکل کیمپس لگائے بلکہ سیلاب زدہ ایریا میں جا کر جانوروں کے کیمپس لگائے, کیونکہ گاؤں گوٹھ کے لوگوں کے لیے جانور بچوں کی طرح ہوتے ہیں, ان کا علاج کیا گیا. اور پھر اس کے بعد ناظرین اب ان کے گھر بنانے کا سلسلہ ہے. ہمارا ٹارگٹ 12,000 گھر بنانا ہے, لیکن گھر لاکھوں ٹوٹے ہوئے ہیں. ہمیں احساس ہوا کہ جتنا پانی سوکھنا تھا یا جتنا پانی نکلنا تھا وہ نکل گیا, اب پانی نہیں نکل رہا. تو کئی علاقوں میں ہم نے پمپ لگا کر کروڑوں روپے کا ڈیزل لگا کر پانی نکالنا شروع کیا. ہم 1 بلین گیلن 1 ارب گیلن پانی نکال چکے ہیں, جس پہ 20,000 ایکڑ زمین پانی سے فارغ الحمدللہ ہو گئی. ابھی پاکستان کے سیلاب زدگان کی ہیلپ جاری تھی کہ 6 فروری 2023 کو ایک خوفناک زلزلہ ترکیہ, شام اور دیگر اسلامی ممالک میں آیا, جس نے صرف 40 سیکنڈ کے اندر وہاں کے حالات بدل کر رکھ دیے. بڑے دردناک مناظر ہیں. لاکھوں لوگ ملبے کے تحت دبے ہوئے ہیں, ہزاروں لوگ دنیا سے جا چکے ہیں. سردی کی راتوں میں بے سر و سامان, بچے, بوڑھے, مرد و خواتین پڑے ہیں. ایسے وقت میں بھی دعوت اسلامی کا شعبہ FGRF انہیں بھولا نہیں. فوری طور پر وہاں امدادی کارروائیاں شروع کر دی گئی ہیں. انشاءاللہ ہم نے ایک ٹارگٹ سیٹ کیا ہے کہ انشاءاللہ دنیا بھر کے عاشقان رسول کی امداد کے ذریعے کم و بیش $5 ملین کی امداد مختلف اشیاء کی صورت میں ترکیہ, شام کے مسلمانوں کی FGRF کے ذریعے کریں گے. اللہ سے دعا کرتے ہیں رب کریم ان دکھیارے مسلمانوں کی ہمیں مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس وقت دعوت اسلامی کے 2023 جنوری میں 52,000 امپلائیز ہیں, 52,000 کے قریب. جی ہاں, لوگ جاب پر ہیں ملک اور بیرون ملک میں. 52,000 خاندان جو ہیں وہ دعوت اسلامی کے ساتھ اس انداز سے منسلک ہیں کہ ان کے گھر کے اخراجات دعوت اسلامی کی طرف سے چل رہے ہیں. یقین مانیے دعوت اسلامی اتنی بڑی آرگنائزیشن ہے, اس کا سارے کاموں کو بیان کرنا چند منٹوں میں ممکن نہیں ہے. گزارش یہ ہے کہ دور رہ کر دعوت اسلامی کو نہ دیکھیں, آپ بھی دعوت اسلامی کے پارٹنر بن جائیں. دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے. دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے. سارے جہاں میں عشق محمد کی خوشبو پھیلائی ہے. سارے جہاں میں عشق محمد کی خوشبو پھیلائی ہے.